کبھی کبھی انسان اس طرح سوچنے لگتا ہے کہ میں بہت اکیلا ہوں، جیسے کوئی انسان نہیں جس کو دل کی بات بتا سکوں۔ وہ کسی انسان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا اور آزمائش سے گھبرا کر سوچنے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار نہیں سن رہا، اور پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خود سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ بھی مجھے بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ سنو، تمہارا رب تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرتا کہ تم اس کی رحمت کے حقدار ہو کہ نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری آنکھ کے ایک آنسو کو دیکھ کر تم پر رحمت کی برسات برسا دیتا ہے۔ کبھی ماں برداشت کرتی ہے کہ اس کے اولاد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرے، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھار ماں اولاد کی بہتری کے لیے اس کو کسی کام سے روکتی ہے، یا پھر بچے کی وہ ضد پوری نہیں کر رہی ہوتی جس میں اس کی اولاد کا نقصان ہو یا اولاد کے حق میں بہتر نہ ہو، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی کبھی کبھی ہمیں وہ چیز دینے میں دیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری مثال بالکل اس بچے کی طرح ہے جو نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور بس ضد ہے۔ اسی طرح ہم بالکل نہیں جانتے، لیکن ہمارا اللہ ضرور جانتا ہے۔ تم ایک چاہت مانگ رہے ہوتے ہو، لیکن وہ تو تمہیں چاہتوں کا جہان دینا چاہتا ہے۔ تم اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کا بدل جانا، چیز کا چھن جانا، ہر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے اور تمہارے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے، لیکن اس کے اجر کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ جو اب ناممکن لگ رہا ہے تمہاری سوچ میں کہ اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب میرے اللہ کے کون کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ سے کیے وعدوں کو پورا کرو گے تو اللہ بھی بہت جلد تمہارے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جس نے مختلف تخلیق کے مراحل سے گزار کر تمہیں اس مقام پر لایا ہے، وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بہتری کس میں ہے؟ تم اس کی محبت کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ اندھیرا دیکھ کر گھبرا کر غم نہ کھائیے، اللہ سے باتیں کریے، سجدوں میں روئیے، گڑ گڑائیے، کوشش کریں، ہمت کریں، دعا کریں، جبر نہیں صبر کریں۔ اپنی زندگی میں ان نعمتوں کی جانب دیکھیں جو آپ نے اللہ سے گزرے وقتوں میں مانگی اور آپ کو ان سب سے نوازا گیا۔ وہ سب یاد کریں، وہ وقت یاد کریں۔ ماضی میں آپ کہیں نہ کہیں پھنس گئے تھے، جہاں سے جان چھڑوانا حالات کے دباؤ سے نکلنا محال تھا، مگر اللہ نے نکالا۔ پھر یقین کو پختہ کریں، دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں، اگر اللہ نے وہاں مجھے گرنے نہیں دیا تو میرا اللہ مجھے یہاں بھی تھام لے گا۔ اور پھر یاد کریں اس آیت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ پھر اللہ نے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے موسیٰ کو راستہ بتانے کے لیے۔ اے صبر کرنے والے بندے، وقت کھٹن ہی سہی مگر آسانیاں بھی تو لائے گا، دکھ شدید ہی سہی مگر سکھ بھی تو آئے گا، دل بے چین ہی سہی مگر سکون بھی تو پائے گا، صبر طویل ہی سہی مگر اجر بھی تو لائے گا، راہ تاریک ہی سہی مگر سنہرا سویرا بھی تو آئے گا۔